یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات پاک کے لیے جس رب نے ہماری زندگیوں میں دوبارہ یہ ماہ مبارک لایا اور اس نے ہمیں توفیق دی ہم مسجد کے اندر تشریف لائے درود و سلام امام الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر آج اس ماہ مبارک کا پہلا خطبہ جمعہ ہے اور دوسرا روزہ ہے۔
اسی مناسبت سے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، جس کے اندر خالق کائنات نے اپنے ایمان والے بندوں سے مخاطب ہو کے اعلان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ کسی بھی بندے کو مخاطب کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو اس بندے کا نام لے کے آواز دی جاتی ہے، یا پھر اس کی کوئی کنیت یا لقب ہو، یہ بھی نام کے زمرے میں آتا ہے، اسے آواز دی جاتی ہے، یا پھر دوسرا جو انداز ہے وہ رشتے والا انداز ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو آواز لگاتا ہے، بسا اوقات اس کا نام لے کے آواز دیتا ہے، اور بسا اوقات اسے بیٹا کہہ کے آواز دیتا ہے۔ یہ باپ کی محبت کے دو مختلف انداز ہیں، لیکن میرے رب نے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ نے مومنوں کو بڑے ہی پیارے انداز کے ساتھ ان کا جو رب کے ساتھ رشتہ ہے، اس رشتے کے ساتھ آواز دے کے ان کا جو نام ہے مومن ہونا، اس نام کے ساتھ رب نے آواز دی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے پیارے ایمان والے بندو، کتبہ، میں نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے لکھ دیے ہیں، فرض کر دیے ہیں۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، پہلے میرے رب نے بڑے پیارے انداز سے خطاب کیا ہے، اور اس کے بعد جو مومنوں کی ذمہ داری ہے وہ بتلائی ہے کہ تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اگلی جو بات رب نے کی ہے، مومنوں کی ڈھارس بڑھانے کے لیے، مومنوں کو حوصلہ تسلی دینے کے لیے کہا کہ گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، یہ رمضان المبارک کے روزے صرف تمہارے اوپر فرض نہیں ہے، بلکہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں، میں رب نے یہ روزے ان پر بھی فرض کیے ہیں۔ آگے رب نے روزوں کے فرض کرنے کا مقصد بیان کیا ہے۔ پہلے لوگوں پہ فرض کیے، تم پہ فرض کیے، تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا مقصود نہیں ہے، تمہاری روٹی روزی سارا دن بند کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ جو مقصود ہے لعلکم تتقون، تمہیں اپنا متقی بنانا، پرہیزگار بنانا، تمہارے دلوں سے دنیا کے ڈر کو نکالنا، دنیا کی محبتوں کو نکالنا، دنیا کی خواہشاتوں کو نکالنا، اور تمہارے دل کے اندر فقط اپنی محبت کو جاگوزی کرنا، اپنی محبت کو بسانا، یہ مقصد ہے تمہیں روزے تمہارے اوپر فرض کرنے کا، صرف یہی مقصد ہے۔ اور صوم، روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، جس کی جمع صیام ہے، معنی اس کا بھی یہی ہے کہ رک جانا، اور عربی میں اس کی اصطلاح یہی ہے، امساک عن المفطرات من طلوع الشمس الى غروب الشمس بنیت خالصۃ للہ۔ سارا دن بندہ جو بھوکا پیاسا رہتا ہے، اپنی خواہشات کو دباتا ہے، طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک خالص اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں
جنہوں نے روزے تو رکھے ہیں لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں رکھے۔ مقصد کیا ہے؟ بازار میں رہتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اگر روزہ نہیں رکھیں گے لوگ دیکھیں گے، لعن طعن کریں گے، برا بھلا کہیں گے، لہذا اس وجہ سے انہوں نے روزہ رکھا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں۔ مقصود دنیا کو دکھلاوا ہے، دنیا کے ڈر سے، لیکن روزے کا مقصد دنیا کا ڈر نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرمایا، جہاں کہا کہ یہ روزے لعلکم تتقون، تمہیں متقی بنانے کے لیے ہے، اور کہا جو متقی ہیں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، وہ ڈرتے ہی اپنے رب سے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ اپنے رب سے ڈریں۔ اللہ کہتے ہیں کتنے ہی ایسے بد نصیب ہیں، کتنے ہی ایسے لوگ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ کے ڈر کے علاوہ اوروں کا ڈر بسا ہوا ہے۔ اَلَا تَخْشَوْنَا، ان کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے۔ اللہ کہتے ہیں اوروں سے نہ ڈرو، فَخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اگر تمہارے اوپر آفت آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، فقط اللہ سے ڈرنا ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ اگر میں کسی اور کے در پہ نہیں جاؤں گا، کسی اور کی زور و پکار نہیں کروں گا تو میرا یہ نقصان ہو جائے گا، میرا کاروبار تباہ ٹھپ ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں نانا فخشونی فخشونی، یہ جو ڈر ہے نا تمہارے دل میں، فقط اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ روزہ بھی تمہیں یہی سبق دیتا ہے کہ مجھ سے ڈرو، میرے علاوہ کسی اور کا ڈر دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو روزوں کی تاریخ کیا ہے؟ روزوں کی تاریخ کیا ہے؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ میرے رب نے روزے کب فرض کیے؟ نبی کریم علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں گئے، اور ہجرت کا دوسرا سال تھا، شوال کی 15 تاریخ، یعنی کہ رمضان سے 15 دن پہلے شوال کی 15 تاریخ کو خالق کائنات نے پیغمبر علیہ السلام پہ یہ آیت نازل کی اور آپ کو حکم دیا۔ اس سے پہلے نبی علیہ السلام اس سے پہلے عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن جب یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو اب تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ یہ رسول اللہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کے اندر گئے، اور آپ کے جانے جب آپ گئے تو دوسرا سال تھا ہجرت کا، جب میرے رب نے یہ روزے فرض کیے، اور کیا سال نبی علیہ السلام نے ان روزوں کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان، جس بندے نے رمضان المبارک کے اندر ایمانا واحتسابا، دو چیزوں کی شرط لگائی ہے، جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اس نے ایمان کے ساتھ، رات بھی میں نے درس میں یہ بات کی کہ ہر نیکی اس وقت قابل قبول ہے جب بندے کا ایمان ٹھیک ہے۔ روزہ ایمان والوں پہ فرض ہے، کسی کافر پہ روزہ فرض نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بیت اللہ کرتا ہے۔ ابو جہل کے بارے میں آج میں پڑھ رہا تھا، ہر سال ابو جہل اسلام کا دشمن نمبر 1 ہے، جہاں اس نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ ابو جہل ہر سال جب لوگ حج کرنے کے لیے جاتے، 1000 غریبوں مسکینوں میں یہ لباس تقسیم کیا کرتا تھا۔ حج کے مہینے میں مکہ المکرمہ میں 1000 لوگوں کے اندر راشن تقسیم کیا کرتا تھا۔ یہاں تو لوگ ایک آدھ افطاری کرواتے ہیں، لیکن وہاں بیت اللہ ہے، مکہ المکرمہ ہے، 1000 مسکینوں کو، غریبوں کو راشن تقسیم کرتا، ساتھ بیت اللہ بنایا ہے، لیکن اس کا کوئی عمل بھی رب کے ہاں قابل قبول، کیونکہ وہ رب کی توحید کا منکر تھا۔ اللہ کے ہاں جو اعمال کی قبولیت ہے، در حقیقت وہ عقیدہ توحید ہے۔ اگر عقیدہ توحید نہیں ہے، پھر جتنی مرضی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، صدقہ و خیرات کرے،
رمضان کے روزے خانقاہ ڈوگرا میں نہیں بلکہ مکہ المکرمہ میں جا کے رکھے، بیت اللہ کے اندر بیٹھ کے سحری افطاری کرے، اگر اس کا عقیدہ توحید نہیں ہے، اس کا ایک روزہ رکھنا بھی اللہ کی عدالت میں قابل قبول نہیں ہے۔ پہلی شرط جو میرے رب نے لگائی ہے ایمان ہونا ضروری ہے، واحتساباً، اس کے بعد اپنا احتساب کرنا ہے۔ احتساب کیا ہے؟ بندے کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا، یہ تنہائی میں بیٹھا ہے، اپنے رب کے آگے ہاتھ اٹھا کے رو رو کے آنکھوں سے ندامت کے آنسو ہیں، کہتا ہے اللہ میں نے 11 مہینے بڑے گناہ کیے، بڑی غلطیاں کی، اپنی جان پہ بڑے ظلم کیے، اللہ یہ تیرا احسان، تو نے مجھے دوبارہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کیا، اللہ میں سابقہ گناہوں پہ معافی مانگتا ہوں۔ احتساب کر رہا ہے، سابقہ گناہوں پہ معافی مانگ رہا ہے، اللہ پچھلے گناہ کو معاف کر دے، آئندہ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ خالق کائنات اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک وہ بندہ ہے، ایک تو ہے نا سابقہ گناہوں سے معافی، اور ایک وہ بندہ ہے جس نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، سابقہ گناہوں سے معافی مانگنا تو دور کی بات ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن زبان سے جھوٹ بول رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، چغلیاں کر رہا ہے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں آ رہا، گھر بھی نہیں پڑھتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کتنے ہی ایسے روزہ دار ہیں سارا دن بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، ان کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملے گا، اللہ کے ہاں ان کے روزے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے سمجھا روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام ہے، روزہ صرف پیاسے رہنے کا نام ہے۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ، اللہ کہتے ہیں زور باتوں کو نہیں چھوڑا، انہوں نے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، جہاں پیٹ کا روزہ ہے، صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے بھائیو، غیبت کو چھوڑنا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ ایک بندے نے روزہ رکھا، سارا دن غیبتیں کرتا جا رہا ہے، چغلیاں کرتا جا رہا ہے، یہ کہتا ہے میں روزے دار ہوں، آسمان سے آواز آتی لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹ بولتا ہے رب کی لعنت اور پھٹکارے برسنی اس پہ۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تجھے اپنی رحمتوں سے ہی دور کر دیا ہے، تیرا روزہ تیرے کام نہیں آئے گا۔ جھوٹ کی بے شمار قسمیں ہیں، ایک یہ قسم ہے کہ بندہ اپنے رب پہ جھوٹ باندھتا ہے، خالق اللہ ہے، بندہ کہتا ہے کسی اور کو اپنا خالق مانتا ہے، مالک اللہ ہے، بندہ کسی اور کو اپنا مالک کہتا ہے، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا اللہ ہے، یہ رب کے علاوہ کسی اور کو داتا دستگیر کہتا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اپنے حقیقی مالک کو، خالق کو چھوڑ کے جب اس نے غیر کو خالق کہا، اللہ کی ذات پہ جھوٹ باندھا، اپنے رب کی کبریائی کی، اپنے رب کی عزت کی، ما قدر اللہ کا قدری، اس بد نصیب نے اپنے رب کی قدر نہیں کی، اپنے رب پہ جھوٹ باندھا، اس کے سارے روزے ہی ضائع ہو گئے۔ ایک وہ ہے جو اللہ کے نبی پہ جھوٹ باندھتا ہے، منبر پہ کھڑا ہے، محراب میں بیٹھا ہے، مصلی پہ کھڑا ہے، گلیوں میں بازاروں میں چل پھر رہا ہے، اپنی طرف سے موضوع من گھڑت روایات حدیثیں بیان کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من قذب علی متعمدا، جس بندے نے جان بوجھ کے میری طرف کو ایسی بات منسوب کی، رسول اللہ کہتے ہیں میں نے وہ حدیث نہیں بیان کی، یہ اپنی طرف سے یا کسی جھوٹے راوی کی روایت بیان کرتا ہے اور کہتا ہے یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، رسول اللہ کہتے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کا روزہ اسے آگ سے نہیں بچا سکتا، یہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ مَن لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، زور بات، جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا۔ جھوٹ بولنا کن کا کام ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک ہے، منافق کی 4 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹی بات کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ، جب کوئی بندہ سچ بولتا ہے اور بار بار سچ بولتا ہے، خالق کائنات کے ہاں اسے سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کو سچ بولنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، سچ بولنے کی وجہ سے میرا اللہ اس کی جنت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور فرمایا
جو بندہ جھوٹ بولتا ہے رب کی لعنتیں پھٹکاریں بجتی ہیں اور اس کا اللہ کے ہاں جھوٹوں کے اندر نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہ بندہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، ایک دن آتا ہے اس کا جھوٹ سے جہنم کے اندر لے گرتا ہے۔ اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف، وعدہ خلافی کرتا ہے، نماز پانچوں پڑھتا ہے لیکن کبھی یہ اپنے وعدے پہ پورا نہیں اترا، کبھی وعدے پہ پورا نہیں اترا۔ مصیبت آئی، پریشانی آئی، کسی دوست کے پاس چلا گیا، میں بڑی مشکل میں ہوں، روزہ رکھا ہوا ہے، بس مجھے بڑی حاجت ہے، کچھ پیسے دے دو، ایک ہفتے بعد دے دوں گا۔ تو ہفتہ کیا سالوں سال گزر جاتے ہیں، یہ جھوٹ بولتا ہے، نہ اس کا روزہ اسے مومن بنا سکتا ہے، نہ نمازیں بنا سکتی ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا یہ عبداللہ ابن ابی کی خصلتوں کے اندر ایک سے خصلت اس میں پائی جاتی ہے، یہ اپنی نمازوں پہ مطمئن ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ واحتساباً، رمضان سے پہلے بھی جھوٹ، رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود جھوٹ بھی بولتا ہے، وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، اور اگر اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے، خاصما فاجرہ، گالی گلوچ پہ اتر جاتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فلیس للہ حاجہ، میرے رب کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت ہے ہی نہیں، اس لیے کہ روزہ لعلکم تتقون، روزہ تو متقی بناتا ہے۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے صحابی رسول ابو سعید خدری سے سوال کیا، اے ابو سعید خدری یہ تو بتلاؤ کہ تقویٰ کیا ہے؟ صحابی رسول جواب دیتے ہیں تقویٰ یہ ہے، تقویٰ یہ ہے کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، بڑا تنگ راستہ ہو، ادھر بھی جھاڑیاں ہیں ادھر بھی جھاڑیاں ہیں، بڑا تنگ راستہ ہے، درمیان سے ایک بندے نے گزرنا ہے، وہ اپنے کپڑوں کو بڑا لپیٹ کے بڑا سمیٹ کے گزرے گا، کہیں کہیں اس کا لباس، اس کی قمیض، اس کی شلوار کسی کانٹے کے ساتھ نہ اٹک جائے، اگر اٹک گئی تو پھٹ جائے گی۔ فرمایا اسی کا نام تقویٰ ہے۔ مومن بندہ اپنا ایک ایک قدم پھونک کے رکھتا ہے، ہر گناہ سے، ہر برائی سے، ہر بدکاری سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے کہ اپنے آپ کو ان کاموں سے روک لینا جو کام اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور وہ کام کرنے، دوبارہ سمجھے، تقویٰ اپنے آپ کو ان کاموں سے روک لینا جو کام اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور وہ کام کرنا جو اللہ کی رضا کا سبب ہے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اور بھائیو اب ہم دیکھتے ہیں رمضان کا مہینہ الحمدللہ شروع ہے، دوسرا روزہ ہے، مجھے اور آپ کو اپنے گریبان کے اندر ذرا جھانک کے دیکھنا ہے کہ وہ روزہ جس کا اتنا پروٹوکول ہے، اتنی عزت ہے، اتنا مقام ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، روزے دار آئے گا، میرا اللہ اعلان کرے گا روزے دار کہاں ہے، فیقومون، یہ کھڑے ہو جائیں گے، جب اللہ کہے گا این الصائمون، روزے دار کہاں ہے، فیقومون، یہ کھڑے ہو جائیں گے۔ خالق کائنات ان روزے داروں کے لیے ایک دروازہ کھولے گا جو اسپیشل روزے داروں کے لیے رب نے بنایا ہے، اس کا نام ہے باب الریان، باب الریان اس کا نام ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں جب یہ روزے دار اس دروازے سے گزرے گا تو رب اس دروازے کو بند کر دیں گے، روزے دار کے علاوہ کوئی اس دروازے سے نہیں گزر سکتا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک صرف روزے دار کے لیے ہے۔ کس روزے دار کے لیے ہے؟ جس کے روزے نے اسے تقویٰ سکھایا، متقی بنایا۔ اور بھائیو سنو، متقی کب بنتا ہے اور تقویٰ کیا ہے؟ کچھ لوگ اس وہم کے اندر مبتلا ہیں، جناب ہم نے صبح 3:30 بجے سے روزہ رکھا ہوا ہے، رات ہم 7 بجے کے قریب افطار کرتے ہیں، ہم روزے دار ہیں، بس یہ سمجھ لیں ان کی مثال اس انڈے کی طرح ہے۔ اگر جھوٹ نہیں چھوڑا، غیبت نہیں چھوڑی، چغلی نہیں چھوڑی، نماز مسجد بھی ادا کرنے کے لیے نہیں آیا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہیں چھوڑا، توجہ میری طرف، ان کی مثال اس انڈے کی طرح ہے۔ دکان پہ ایک بندہ کیا انڈا لینے کے لیے
بڑا صاف ہے، شفاف ہے، اوپر سے چمک رہا ہے، دکاندار مطمئن ہے انڈا ٹھیک ہے، گاہک نے خرید لیا انڈا ٹھیک ہے، لیکن جب اس نے گھر لا کے توڑا انڈا اندر سے گندا ہے۔ اب یہ بتائیں گندا انڈا کسی کام کا ہوتا ہے؟ ظاہری طور پہ تو انڈا ہے، نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح جس نے روزہ تو رکھا ہے لیکن منکرات کو نہیں چھوڑا، بے حیائی کے کاموں کو نہیں چھوڑا، اللہ کی حدود کے اندر آ کے اس نے اپنے روزے کو پورا نہیں کیا، اپنے آپ کو مطمئن کر سکتا ہے کہ میرا روزہ ہے، لیکن اس روزے کی مثال اندر سے گندے انڈے کی طرح اللہ کے ہاں۔ میرے نبی نے فرمایا فلیس للہ حاجہ، رب کے ہاں اس کے روزے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ روزے کا مقصد لعلکم تتقون، تجھے متقی بنانا ہے۔ سارا دن بھوکا رہا، پیاسا رہا، جو ہی روزہ افطار ہوا اس نے کھجور بعد میں کھائی، سگریٹ پہلے لگا لی، اب یہ متقی ہے؟ کون سا تقویٰ تیرے اندر آیا ہے؟ شام ہوتے روزہ افطار کرتے تو نے کھجور بعد میں کھائی ہے، سگریٹ پہلے پی ہے، نماز کے لیے آیا نہیں، اللہ کی قسم تو متقی نہیں ہے، تیرا روزہ اللہ کے قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اور نماز متقی لوگوں کی نشانی قرآن نے جو بیان کی ہے، سب سے پہلی نشانیوں میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ کہتے ہیں ذالک الکتاب، یہ کامل کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو اس میں شک کرے گا اس کا ایمان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت کی کتاب ہے متقین کے لیے۔ دو باتیں سمجھنے والی ہیں۔ اچھا اس کا مطلب کیا ہے کہ کتاب کافروں کے لیے ہدایت کی نہیں ہے؟ اگر کافر پڑھے اس کو بھی ہدایت ملتی ہے۔ ھدی للمتقین کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب ان لوگوں کو منزل مقصود میں پہنچاتی ہے جو لوگ اس کتاب کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ھدی للمتقین، اچھا جو اس کتاب کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ان کی صفات اور خوبیاں کیا ہیں؟ متقین کی صفتیں کیا ہیں؟ اللہ نے کہا الذین یؤمنون بالغیب، پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ جنت نہیں دیکھی انہوں نے، ایمان ہے، ہمارے نبی نے کہہ دیا ہے۔ جہنم نہیں دیکھی، جہنم کے ڈر سے سارا دن بھوکے پیاسے زندگی گزار رہے ہیں، دن گزار رہے ہیں۔ جہنم نہیں دیکھی، اللہ کو نہیں دیکھا، نبیوں کو نہیں دیکھا، ہمارے پاس کتاب چلتی ہوئی آئی ہے، ہم نے ایمان کر لیا، رب نے کہا اس میں شک نہیں، اسی کا نام غیب ہے، ہم نے مان لیا۔ سابقہ کتابوں پہ ایمان ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو متقین کی دوسری نشانی ہے۔ روزہ متقی بناتا ہے، پرہیزگار بناتا ہے، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرتا ہے، اور اس کی متقی کی نشانی یہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اور جو بندہ رات کو 10 بجے دکان بند کرتا ہے، 12-1 بجے تک فلمیں، ڈرامے اور انٹرنیٹ کی دنیا کا شہزادہ بن کے رہتا ہے، 2 بجے کے قریب اس نے کھانا کھایا، کھانا کھا کے سو گیا، نہ صبح سحری کے لیے اٹھا، نہ نماز فجر پڑھنے کے لیے اٹھا، کہتا ہے میں نے رات 2 بجے سحری کر لی تھی، میری نیند پوری نہیں ہوگی، اگر دوبارہ سحری کے لیے اٹھوں گا، نماز پڑھوں گا، میری نیند پوری نہیں ہوگی۔ اللہ کی قسم ایسے بندے کا روزہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہے، کوئی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرا وہ بندہ ہے صبح سحری کے وقت اٹھا ہے، اٹھ کے اس نے سحری کی ہے، لیکن اس کے دل نے اسے اجازت نہیں دی۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، قرآن کہتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کچھ ناخلف نالائق قسم کے ایسے لوگ پیدا ہوئے، اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، واتبعوا الشہوات، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر مر گئے اسی انداز پہ، اسی ڈگر پہ چلتے ہوئے، فسوف یلقون غیا، جہنم کی سب سے نچلی وادی میں گرا دیے جائیں گے۔ کون؟ روزہ رکھا، سحری کی، نماز گھر میں پڑھ لی، یا پڑھے بغیر ہی سو گیا، تیرے یہ گھر کی شریعت تو نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کی شریعت کو چھوڑ کے تو اپنے آپ کو متقی بنا لے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں
جب نبی دنیا سے چلے گئے، ہم نے نبی کے ہوتے ہوئے تو اللہ کے نبی پہ وحی آتی تھی، ہمیں پتہ ہوتا کون مومن ہے کون منافق ہے، لیکن جب پیغمبر دنیا سے چلے گئے، ہم نے اگر پتہ کرنا ہوتا منافق کون ہے، منافق کون ہے، ذرا توجہ کرنا اور اپنے گریبان میں جھانکنا کہ میرا تعلق اور میرا انداز زندگی کن لوگوں کے ساتھ مل رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی کے بعد اگر ہم نے پتہ کرنا ہوتا کہ منافق کون ہے، ہم فجر کی نماز کے اندر، میری طرف دیکھیں ذرا، فجر کی نماز کے اندر، عشاء کی نماز کے اندر دیکھا کرتے جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے نہیں آتا، جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے نہیں آتا، ہم کہتے یہ بندہ پکا ٹھکا منافق ہے، اس کے منافق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جو بندہ صبح اٹھا ہے، روزہ رکھا ہے، اپنے گھر میں ہی 2-4 اس نے ٹکرے ماری ہے، میرے نبی نے فرمایا لوگوں سنو، اگر تم کسی ایسی بستی کے اندر موجود ہو جہاں زیادہ بندے نہیں ہیں، صرف تم 3 بندے رہتے ہو، 3 بندے رہتے ہو ہی ٹوٹل 3 بندے مومن، وہاں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اگر جماعت کو چھوڑ دو گے میرا رب تمہیں فتنوں کے اندر مبتلا کر دے گا۔ اور اگر بندہ روزہ رکھ کے سو گیا، نماز پڑھی نہیں ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اس کے جو کان ہیں شیطان کا واش روم ہے، شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں اور اللہ کریم کی طرف سے لعنت پڑتی ہے، اس کا سارا دن منحوسی کے ساتھ، سارا دن پریشانی کے ساتھ گزر جاتا ہے، اور جناب نہ فجر پڑھی، نہ ظہر پڑھی، نہ عصر پڑھی، نہ مغرب، نہ عشاء پڑھی، اور یہ کہتا ہے میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ نبی کریم کہتے ہیں فلیس للہ حاجت، تیرے روزے کی اللہ کو کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ جس نے چھوڑ دی نمازیں، جس نے چھوڑ دی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشہ، اللہ کہتے ہیں جس نے نمازیں چھوڑی دنیا میں سزا یہ دوں گا، معیشت تنگ کر دوں گا، تنگ کر دوں گا، لاکھوں میں کمائے گا تو دلی طور پہ اس کو کبھی سکون نہیں ملے گا، کبھی مطمئن نہیں ہوگا، اور قیامت کا دن ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایک حدیث کے اندر فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا، جس بندے نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، ایک ہے نمازی ہے، کام میں کاج میں کہیں پھنس گیا ہے، لیٹ ہو گئی ہے، فکر لگی ہوئی ہے، فوری پڑھ لیتا ہے ٹائم ملنے پہ، ایک ہے متعمدا، عادی مجرم ہے، عادی مجرم ہے، جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتا، جماعت کی پرواہ نہیں کرتا، نماز پڑھتا نہیں ہے، میرے نبی نے فرمایا منکم متعمدا، اس بندے نے جان بوجھ کے اگر نماز چھوڑ دی فقط بریئت منہم ذمہ، میں محمد اس سے بری و ذمہ ہوں، میرا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ وفی روایت، ایک دوسری حدیث میں میرے نبی نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اخرج منہ الملہ، یہ بندہ ملت اسلام سے ہی فارغ ہو جاتا ہے، اس کا اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ فقط بھوکا رہ کے، پیاسا رہ کے، اپنے گھر میں نمازیں پڑھی نہ پڑھی تو نہیں پڑھی، سارا دن بھوکا ہے، پیاسا ہے، اور بھئی روزے کا مقصد ہے تجھے متقی بنانا، تقوی سکھانا، اور متقی کی دوسری نشانی یہ ہے وہ نماز پڑھنے والا۔ نبی کریم عشاء کی نماز کا وقت ہے، مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں، دیکھی مسجد کی حالت، فرمایا میرے صحابہ میرا دل چاہتا ہے کچھ کسی بندے کو اپنی جگہ اپنے مصلی پہ کھڑا کروں اور میں ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، ان لوگوں کے گھروں کو جلا کے راکھ کر دوں، اگر مجھے ان لوگوں کے گھروں میں معصوم بچوں کا ڈرنا ہوتا، ان پہ نماز فرض نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ وہ پیغمبر
جو کہتے ہیں اگر کسی جانور کو بھی ذبح کرنا ہے تو چھری ذرا تیز کر لینا، جانور کو تکلیف نہ ہو، لیکن بے نماز پہ اتنا غصے ہوتے ہیں، ملت اسلام سے فارغ ہے، اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی میرا دل چاہتا ہے ان کے گھروں کو جلا کے راکھ کر دوں۔ رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ اگر کسی بستی پہ کسی علاقے پہ تم نے حملہ کرنا ہو، فجر کی اذان کا انتظار کرنا، فجر کی اذان کا انتظار کرنا، اگر اس علاقے سے اذان کی آواز آ جائے تو پھر دن چڑھے حملہ کرنا، کیونکہ وہ مسلمانوں کی بستی ہے۔ اگر اذان کی آواز نہ آئے اس کا مطلب ہے وہ نماز، اگر مسلمان بھی ہیں اذان نہیں دی سوئے رہے ہیں، میرے نبی نے فرمایا حملہ کر کے ان کو تہ و تیس کر کے رکھ دینا، مٹا کے رکھ دینا، ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ نماز میرے بھائیوں، روزہ رکھا ہے، روزے کے ساتھ نماز کا عمل ضروری ہے۔ صحابی رسول آپ نے حدیث سنی ہوگی پہلے بھی، نبی نے صحابی ہیں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے نبی میں دن کو مسجد میں آتا ہوں، آپ جانتے ہیں مدینہ کی گلیاں اونچی نیچی ہیں، کوئی نہ کوئی لے کے آ جاتا ہے، لیکن رات کے وقت مجھے نظر پہلے ہی نہیں آتا، میں نبینا ہوں، اونچی نیچی گلیاں ہیں، میں گر جاتا ہوں، اور پھر مدینہ کی گلیاں موسی جانور، ان کے ڈسنے کا ڈر ہے، اگر آپ اجازت دیں میں گھر میں نماز پڑھوں، یہ نہیں کہا کہ معاف کر دیں، میں گھر میں نماز پڑھوں، نبینا شخص ہے۔ نبی کریم نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ چل دیا، فرمایا رک جاؤ، پھر رک گیا، فرمایا اے عبداللہ بتلاؤ آذان کی آواز سنتے ہو؟ جی اللہ کے نبی آذان کی آواز سنتا ہوں۔ فرمایا جب تک تیرے جسم میں جان رہے تو آذان کی آواز سنتا رہے، مسجد میں آ کے نماز پڑھنی ہے، تجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج کا کوئی ہوتا نا مولوی صاحب دین میں اتنی سختیاں نہیں ہیں، دین آسانیاں دیتا ہے۔ صحابی رسول کے ایمان کو سلام ہے، اللہ کی قسم چہرے پہ شکن نہیں پڑی، دل میں گھٹن نہیں آئی، انہیں قدموں پہ کھڑا کے کہتا ہے آقا میں اجازت لینے کے لیے آیا تھا، آپ نے اجازت نہیں دی، آج کے بعد جب تک زندہ رہوں گا فجر کی اذان کا مؤذن میں ہوں، میں ہی فجر کی اذان پڑھاتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں بلال رضی اللہ عنہ تہجد کی اذان پڑھا کرتے تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم فجر کی اذان کے مؤذن بن گئے۔ آگے بڑھ کے بتاؤں صرف فجر کی اذان کے مؤذن نہیں بنے، اللہ کی قسم ایک دن قرآن پڑھ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے اور زبان پہ جملے ہیں، کہتے ہیں یہ قرآن کی آیتیں مجھے اپنے گھر میں رکنے ٹکنے نہیں دیتی، انفروا خفافا وثقالا، لوگو ہلکی ہو بھارے ہو بوجھل ہو جیسے بھی ہو جہاد میں جاؤ۔ آنکھوں سے نبینا شخص ہے، نبی کے سامنے کھڑا ہے، اللہ کے نبی میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا، حالانکہ قرآن ہے لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج، اندھے پہ نبینے پہ ضروری نہیں ہے وہ جہاد نہ کرے، مستثنیٰ ہے معافی ہے، لیکن کہتا یہ آیتیں مجھے رکنے نہیں دیتی، اللہ کے نبی مجھے جھنڈا دے دیجئے۔ اللہ کی قسم پرچم لیا میدان میں گئے، نبینا شخص لڑتا ہوا رب کی جنت میں چلا گیا، نماز چھوڑنا تو دور کی بات میدان مقتل سے بھی باز نہیں گیا۔ اس کا نام تقویٰ ہے، یہ روزہ تقویٰ سکھاتا ہے۔ اگر میں نماز بھی بھائیوں نہ پڑھ سکا، میرے روزے نے میری زندگی میں 5 نمازیں پڑھنے کی تبدیلی بھی پیدا نہ کی، پھر سمجھو میرا روزہ جس مقصد کے لیے میں روزہ رکھ رہا تھا میرا وہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ قرآن کہتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اس سے آگے بڑھ کے میرے رب نے روزہ رکھنے والوں پہ کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں، فرمایا سنو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ قرآن کہتا ہے اے نمازیں پڑھنے والوں مطمئن نہیں ہو جانا، ہم قبلے کعبے کی طرف منہ کر کے 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اسلام کا مسلمان ہونے کا ہم نے حق ادا کر دیا ہے، اب ہمارے کندھوں پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پہ یوم آخرت پہ یقین رکھتا ہے اس پہ ذمہ داری ہے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّکاۃ، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ
ہے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، نمازیں پڑھنی اپنے وعدے پورے کرنے ہیں اور غریبوں کے مسکینوں کے کام آنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نماز پڑھنے والا شخص جب کسی غریب کے سر پہ شفقت سے، پیار سے، محبت سے ہاتھ رکھتا ہے، کسی غریب کے گھر کا خیال رکھتا ہے، یتیم کی پرورش کرتا ہے، نبی کریم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جیسے میری یہ دو انگلیاں ہیں اسی طرح میرے ساتھ مل کے رب کی جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں۔ خالی نمازیں پڑھنے سے بات نہیں بنے گی، خالی روزے رکھنے سے، ساتھ زکوٰۃ دینی ہے، وعدے پورے کرنے ہیں غریبوں کے، مسکینوں کے، والسائلین فی الرقاب، سوال کرنے والے تمہارے در پہ کوئی سوالی آ جائے ان کی سوالی کو واپس نہیں لٹانا، غریبوں پہ خرچ کرنا ہے۔ اگر یہ کام کیا اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، اولئک هم المتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو دراصل متقی ہیں۔ اللہ کہتا اگر ایسے متقی بن جاؤ گے پھر میں تمہیں موت کے منہ سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچا لوں گا۔ کیسے بچاؤں گا؟ واقعہ بڑا معروف صحیح البخاری کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم نے فرمایا تین شخص جا رہے تھے، راستے میں آندھی طوفان زلزلے نے آ دیا ان کو، یہ بیچارے گھبرائے سہمے ہوئے بھاگتے ہوئے ایک غار کے اندر چلے گئے۔ یہ متقی تھے، پرہیزگار تھے، نیک تھے، صالح تھے، بھاگ کے غار میں چلے گئے۔ اب اس غار کے منہ پہ ایک پتھر سرکا، غار کا منہ بند ہو گیا، گھبرا گئے، ایک موت سے بچے دوسری موت میں پھنس گئے۔ اب تینوں بیٹھے آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کیا کریں، یہ اتنا بھاری پتھر ہے جس کو ہٹانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اب اللہ ہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں انہوں نے اپنی نیکیاں پیش کی۔ سب سے پہلے ایک شخص کہنے لگا میرے اللہ میرے بوڑھے والدین ہیں، اللہ میرے بوڑھے والدین ہیں، اللہ تو جانتا ہے میں بھیڑ بکریوں کا چرواہا ہوں، میں ایک بکریاں چرانے کے لیے جاتا ہوں، جب واپس آتا ہوں تو اپنی بکریوں کا دودھ دھوتا ہوں، سب سے پہلے اپنے والدین کو ملاتا ہوں۔ اللہ جن کے والدین ہیں ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کے والدین کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں برسائے اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی نے فرمایا ایک شخص یہ کہنے لگا اللہ تو جانتا ہے مجھے بیوی بچوں کی پرواہ نہیں ہے، میں پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا ہوں۔ صحابی نے سوال کیا تھا نا اللہ کے نبی یہ بتائیں سب سے زیادہ افضل عمل کون سا ہے اور سب سے زیادہ میری محبت کا، ہمدردی کا، خیر خائی کا حقدار کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تیری سب سے زیادہ محبت کا، ہمدردی کا، خیر خائی کا اگر کوئی حقدار ہستی ہے تو وہ تیری ماں ہے جس نے تجھے جنا ہے۔ اس نے 3 مرتبہ کہا، میرے نبی نے فرمایا 3 مرتبہ تیری ماں ہے، چوتھی مرتبہ فرمایا تیرا والد ہے، سب سے زیادہ تیری محبت کا، خیر خائی کا حقدار تیرا باپ ہے، 3 مرتبہ ماں کا نام لیا۔ عبداللہ بن عمر صحابی رسول عمر کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں میرے نبی نے مجھے کہا عبداللہ اگر تیرا باپ دنیا سے چلا جائے یا کسی کا باپ دنیا سے چلا جائے، اگر اس کا باپ دنیا سے چلا جائے تو باپ کی خدمت کا موقع تو نہیں ملا، اب اپنے باپ کے دوستوں کو تلاش کر کر کے ان سے محبت کیا کر، یہی تیری باپ کے ساتھ محبت ہے۔ اتنی خیر خائی بات ہے کے ساتھ۔ آج تو بدقسمتی کی بات ہے، باپ کے دوست تو دور کی بات ہے، نوجوان باپ کے ہی دستوں گریباں ہیں، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ تو بھائیو عرض کر رہا تھا صحابی نے اس کہنے والے شخص نے کہا اللہ ایک دن میں آیا میں نے دیکھا میرے بوڑھے والدین آرام کر رہے ہیں، میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا، ہاتھ میں وہ دودھ والا کٹورا لیا، کھڑا ہو گیا،
میرے معصوم بچے بلک رہے ہیں، میرے ساتھ چمٹ رہے ہیں. یا تو یہ ہوتا ہے ابے کا اماں کا بستر بیٹھک میں لگا دو، ساری رات سونے نہیں دیتے. ادھر وہ کہتا اللہ بچے رو رہے تھے، والدین سو گئے تھے، میرے ایمان نے اور میری محبت نے جگانا قبول نہیں کیا، میں ساری رات کھڑا رہا. رات کی آخری پہر میں میری امی اٹھی، اللہ میں نے پہلے وہ دودھ والا کٹورا اپنی ماں کو اپنے باپ کو پیش کیا، بچے بھوک پیاس کی وجہ سے بلک بلک کے سو گئے. اللہ فقط تیرے لیے کہ تو نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ اگر یہ نیکی تجھے قبول ہے ہمیں اس مصیبت سے بچا. نبی کریم نے فرمایا یہ بات کہنے کی دیر تھی، رب کی غیرت کو جلال آیا. اللہ اپنے متقی بندوں سے محبت اتنی کرتا ہے کہ پتھر سرک گیا. اب ان تینوں کو زندگی کی امید لگ گئی. دوسرا بولا، اس نے کہا اللہ تو جانتا ہے تو نے مجھے بڑا مال و دولت روپے پیسے سے نوازا، ایک دن میرے دل میں بدکاری کی نیت پیدا ہوئی، میرے چچا کی بیٹی میں نے اس کو دعوت گناہ دی، اور میرے نبی نے خواتین کو کہا کہ عورتوں 4 کام تم کر کے آنا، سلت خمسہ سامت شہرہ حسنت فرجہ عطات بالہ. میرے نبی نے فرمایا جو عورت 4 کام کرے گی، 4 کام کرے گی، 5 نمازیں پڑھے گی، رمضان کے روزے رکھے گی، اپنے خامد کی عزت و آبرو کا خیال رکھے گی، جہاں اس کی فرما برداری کرے گی وہاں غیرت کا لحاظ رکھے گی. فرمایا یہ 4 کام کرے گی، میرا رب قیامت والے دن ایسی عورتوں کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا. صحابیہ آئی نبی کے پاس، کہا اللہ کے نبی میرا خامد، یہ تو ذرا بتلا دیجئے خامد کا کتنا حق ہے بیوی پہ. میرے نبی نے خامد کا حق عورت پہ بیان کیا. فرمایا تیرے خامد کا تجھ پہ حق یہ ہے. سلسلہ حدیث سیاح کے اندر حدیث آتی ہے، محمد رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی نے اس عورت کو کہا تیرے اوپر تیرے خامد کا حق یہ ہے، اگر تیرے خامد کے جسم کے کسی حصے پہ پھوڑا نکل آئے، اس میں پیپ پڑ جائے، صحیح حدیث علامہ البانی رحمہ اللہ سلسلہ حدیث سیاح میں لے کے آئے ہیں، تیرے خامد کے جسم کے کسی حصے پہ تھوڑا پھنسی نکل جائے، وہ بگڑ جائے، اس میں پیپ پڑ جائے، تو اگر اپنی زبان سے بھی اس پیپ کو صاف کرے پھر بھی خامد کا حق ادا نہیں کر سکتا. اتنا حق ہے. میرے نبی نے فرمایا نافرمان عورت جتنی مرضی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ کرے، صدقہ و خیرات کرے، نیکیوں کے پہاڑ اور انبار لے کے آئے، اس کی نیکیاں اس کے سر سے اوپر چڑھتی نہیں ہے اگر اپنے خامد کی نہ شکری ہے. بات عرض کر رہا ہوں. وہ شخص کہنے لگا میرے چچا کی بیٹی آئی، میں نے دعوت گناہ دی. وہ مجبور تھی، وہ بیچاری تیار ہو گئی. جب میں برائی کرنے لگا 100 دینار یا درہم اس کو دیا، اس نے مجھے کہا اتق اللہ، اللہ کے بندے رب سے ڈر جا، سدا یہاں نہیں رہنا، اللہ سے ڈر جا، حلال چیز کو حرام طریقے سے حاصل مت کر. اللہ جب اس نے کہا اللہ سے ڈر جا اتق اللہ، اس نے تیرا نام لیا. اللہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، مجھے روکنے والا کوئی نہیں تھا، تنہائی تھی یا وہ تھی یا میں تھا، وہ گناہ کے لیے تیار تھی. میرے اللہ جب تیرا نام آیا میں نے پیسے بھی چھوڑ دیے، گناہ کو بھی ترک کر دیا. اللہ فقط تیرے ڈر سے میرے اللہ اگر یہ نیکی قابل قبول ہے مجھے معاف کر دے. نبی کریم فرماتے ہیں پتھر پھر سرکا. تو اگر رمضان کا مہینہ ہو، ساری رات انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہو، غیر محرم عورتوں سے یارانہ دوستیاں اور باتیں ہو، صبح اٹھ کے سحری کر لے، اللہ کی قسم میرے نبی کہتے ہیں اس کے روزے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تیسرا شخص کہنے لگا اللہ میرے پاس ایک مزدور تھا، مزدوری کرتا تھا. مزدوری ہم نوکروں کو سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ہمارے کتنے حقیر غلام ہیں. ایک دن ایک صحابی نے ابو ذر کو دیکھا، اپنے غلام ابو ذر رضی اللہ عنہ کا غلام نوکر کام کر رہا ہے، 7 صحابی رسول خود بھی کام کر رہے ہیں. دوسرے صحابی نے کہا اتنی گرمی ہے یار، تو نوکر رکھا ہوا ہے، اس نوکر سے کام کیوں نہیں لیتا، خود ہی کرتا جا رہا ہے. کہتا ہے میرے نبی نے مجھے فرمایا ہے جیسا خود پہنو نوکروں کو پہناؤ، جیسا خود کھاتے ہو نوکروں کو کھلاؤ. اگر تمہارا نوکر کام کر رہا ہے سارا کام کا وزن نوکر پہ مت ڈالو،
یہ تو میرے اللہ کے فیصلے ہیں، کسی کو مالک اور کسی کو نوکر بنا دیا، کسی کو استاد اور کسی کو شاگرد بنا دیا، کسی کو قالت میں اور کسی کو دکانداری پہ بٹھا دیا، یہ رب کا نظام ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں کون ہے؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، چاہے وہ نوکر ہی کیوں نہیں، اپنے ملازم سے اعلیٰ ہے۔ یہ کہتا اللہ نوکر نے کام کیا، میں نے جو مزدوری طے کی تھی 1 من چاول سے دینے لگا، یہ مجھ سے ایسے ہی بگڑ گیا، چھوڑ کے چلا گیا۔ ایک عرصے بعد آیا، اللہ میں نے اس کی مزدوری نہیں کھائی، میں نے اس کی مزدوری نہیں کھائی، اس کی مزدوری کو تجارت میں کاروبار پہ لگا دیا۔ وہ بڑھتے بڑھاتے گائیوں کا ایک بڑا ریوڑ بن گیا، گائیوں کا ریوڑ بن گیا۔ ایک عرصے بعد اس بیچارے کو حاجت ہوئی، وہ فقر و فاقہ کا مارا ہوا، دوبارہ میرے پاس آیا، آ کے کہنے لگا اللہ کے بندے وہی جو میری مزدوری تھی اگر تجھے یاد ہے تو مجھے لٹا دے۔ اس نے کہا میں بھول کیسے سکتا ہوں، یہ گائیوں کا پورا ریوڑ ہے، یہ باڑا بھرا ہوا ہے، یہ سارا تیرا ہے، جا آگے لگا ہانک کے لے جا، یہ ساری تیری ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ کے بندے مجبور ہوں، ضرورت مند ہوں، تیرے دروازے پہ آیا ہوں، مجھے مذاق تو نہ کر کم از کم۔ اس نے کہا میں مذاق نہیں کرتا، یہ وہی تیرے چاول ہے، میں نے کاروبار میں لگائے، آج بڑھتے ہوئے یہ ایک ریوڑ بن گیا ہے، جا اس کو آگے لگا اور لے جا۔ نبی کریم نے فرمایا وہ خوش ہو کے لے گیا۔ یہ کہتا اللہ میں نے وہ گائیوں کا ریوڑ فقط تیرے ڈر سے دیا کہ قیامت والے دن دینا مشکل ہے، اللہ اگر یہ تجھے میری بات ادا پسند ہے ہمیں بچا دے۔ رسول اللہ کہتے ہیں پتھر سر کا، تینوں بندے باہر نکل گئے۔ بھائیوں کیسے نکلے؟ انہوں نے اپنی زندگی کو تقوی کے معیار پہ اتارا، گناہوں سے بچایا، والدین کی عزت احترام کی، اور دوسروں کے حقوق کو غصب نہیں کیا بلکہ پورے کیے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا۔ جو لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، رزق حلال کھاتے ہیں، میرا اللہ کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تم حلال پہ توکل کر کے تو دیکھو، پھر میں وہاں سے تمہیں دوں گا، تمہارا فہم و گمان بھی نہیں ہوگا، میں تمہیں وہاں سے دوں گا، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ وَاتَّقَوْا، اللہ کہتے ہیں اگر یہ گاؤں کوٹھوں بستیوں میں رہنے والے تقوی اختیار کرتے، اپنے اللہ پہ توکل کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں زیادہ توڑے لگانے کی ضرورت نہ ہوتی، میں آسمانوں سے رحمت کی برکت کے دروازے کھول دیتا، تمہاری زندگی بھی برکتوں کے ساتھ بھر دیتا، کل قیامت والے دن بھی تمہیں کامیاب و کامران کرتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں روزے کے مقاصد پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد